سابق وزیراعظم آج سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے رجوع کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کی قانونی ٹیم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے گی۔ سابق وزیراعظم نے سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ، عبدالرشید عباسی ایڈوکیٹ، سردار ریشم ایڈوکیٹ پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، سابق وزیراعظم تنویر الیاس کی قانونی ٹیم ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم شاہ سے۔ جی ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، گزشتہ دن ایک آزاد کشمیر کی تاریخ میں بڑا واقعہ سامنے آیا جب ہائی کورٹ نے وزیر اعظم جو اس وقت موجود تھے سردار تنویر الیاس انہیں نااہل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ بھی پیش ہوئے، وہاں سے ان کو 2 ہفتے کی مہلت دی گئی، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں وہ ایک ریٹ پٹیشن داخل کریں گے اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ تاہم ابھی تک یہ کنفرمیشن موصول نہیں ہو سکی ہمیں کہ جو ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی وہ کس وقت دائر کی جائے گی۔ اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جیسے ہی وہ دائر کرنے کے لیے آتے ہیں مزید آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے، لیکن وزیر اعظم جو سابق ہیں سردار تنویر الیاس، ان کے نااہل ہونے کے بعد گزشتہ شب بعد افطار انہوں نے ایک خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ سیاسی لوگوں کو سیاسی کام کرنے دیا جائے، ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کسی عہدے کے محتاج نہیں ہیں۔ تاہم اس کے بعد قانونی ٹیم کی بھرپور مشاورت کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا جو ان کے نااہلی کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حوالے سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ہائی کورٹ آزاد کشمیر براہ راست نااہلی کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے اس کو آرڈرنگ اتھارٹی نہیں ہے، وہ اس کو نہیں آرڈر کر سکتی۔ صحیح۔ اچھا ندیم، یہ بتائے گا کہ 2 سال کے لیے ان کو ایم ایل اے کی سیٹ سے بھی ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، کیا اس کی بھی درخواست دی جائے گی یا صرف ابھی فوکس ہے کہ وزیر اعظم کا جو خلاف فیصلہ آیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قانونی ٹیم سے جب رابطہ کیا گیا تو ان کا سب سے پہلا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ فیصلہ جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے دیا ہے اور ہم اس فیصلے پر تحفظات رکھتے ہیں، قانونی طور پر آئینی طور پر اس میں سکم باقی ہے، تو جو ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کالعدم قرار دیتا ہے تو آٹومیٹکلی قانونی طور پر وزیر اعظم سابق جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے عہدے پہ بحال ہوتے ہیں تو ان کی جو اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی، لیکن اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی استفسار کیا جاتا ہے یا فیصلے کی جو گہرائی اس میں جایا جاتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا جو اسمبلی کی سیٹ ہے اس پہ بھی دوبارہ سے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جائے گی یا فیصلہ کالعدم ہونے کے بعد یہ سارے معاملات بہتر ہو سکیں گے۔ صحیح، بہت شکریہ ندیم شاہ آگاہ کرنے کے لیے۔